آج کل کے دور میں بہت سارے پاکستانی نوجوان اور جو فیملیز ہیں نا، وہ یورپ کے مہنگے اور مشکل امیگریشن سسٹم سے ہٹ کر ایسے ممالک کی تلاش میں ہیں جہاں زندگی نسبتاً آسان، خرچے کم اور سیٹل ہونا ممکن بھی ہے۔ ایسی تلاش میں ایسا ملک جو آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے وہ ہے بولیویا۔ یہ جنوبی امریکہ کا ایسا یونیک کنٹری ہے جہاں اپرچونٹیز تو موجود ہیں، لیکن صحیح معلومات کے بغیر قدم اٹھانا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو سمجھ کر آگے بڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم ویزا پروسیس کی بات کریں تو عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ بولیویا کا ویزا حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے اور کچھ کیسز میں آن لائن اپلائی کرنے کی سہولت بھی موجود ہے، لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ پاکستانی شہریوں کو عموماً ویزا درکار ہوتا ہے اور ہر اپلیکیشن کیس ٹو کیس بنیاد پر دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایجنٹ یا غیر مصدقہ معلومات پر مکمل ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، بلکہ بولیویا کے آفیشیل سفارتی سورسز یا ایمبیسی سے تازہ ترین معلومات حاصل کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ درست ڈاکومنٹ جیسے پاسپورٹ، بینک سٹیٹمنٹ، ٹریول پلان اور دیگر ضروری کاغذات آپ کے کیس کو سٹرونگ کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ بات کریں ایز سو فار ایز دا جاب مارکیٹ از کنسرن، تو بولیویا میں یا کسی مخصوص شعبوں میں کام کرنے کے بہت زیادہ بولیویا میں اپرچونٹیز موجود ہیں۔ کنسٹرکشن، ہاسپٹیلٹی، ایگریکلچر، مائننگ، ریٹیل اور آئی ٹی جیسے جو سیکٹرز ہیں، اس میں لیبر اور سکلڈ ورکرز کی ڈیمانڈ بہت دیکھی گئی ہے، اگرچہ یہاں کا جو سیلری پیکیج ہے وہ یورپ یا خلیجی ممالک جتنا زیادہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ یہاں رہنے کے اخراجات نسبتاً کم ہیں۔ یعنی اگر آپ سمجھداری سے اخراجات کو مینج کریں تو کم آمدنی میں بھی بہترین لائف سٹائل گزارا جا سکتا ہے، اور سیٹلمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ پاسبلٹیز موجود ہیں۔ کچھ لوگ ورک ویزا کے ذریعے انٹری کر کے آہستہ آہستہ ریزیڈنسی بھی جو ہے نا حاصل کر لیتے ہیں، اور مخصوص مدت تک ملک میں رہنے کے بعد نیشنلٹی کے لیے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ ایک لانگ ٹرم بیسس پہ ایک پلاننگ شامل ہونی چاہیے، قانونی پروسیس ہوتا ہے جس میں وقت، مستقل مزاجی اور مکمل ڈاکیومنٹیشن درکار ہوتی ہے۔ فیملی کے ساتھ منتقل ہونے کا آپشن بھی موجود ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ بھی پورا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نئے ملک میں جانے سے پہلے صرف ویزا لینا کافی نہیں ہوتا، آپ کو وہاں کی زبان، وہاں کا کلچر، جاب مارکیٹ اور روزمرہ زندگی کے چیلنجز کو بھی سمجھنا ہوگا۔ بولیویا میں اسپینش زبان زیادہ بولی جاتی ہے، اس لیے اگر آپ بنیادی اسپینش سیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگی۔ کوئی بھی فیصلہ جذبات یا جلد بازی میں آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، مکمل ریسرچ کریں، مستند جو سورسز ہیں ان سے معلومات حاصل کریں، اور اپنی مالی اور پیشہ ورانہ صورتحال جو ہے صورتحال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پلان بنانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔